او بھائی انہوں نے گندی گالیاں دی, انہوں نے کرسیاں ماریں, انہوں نے شائقین پہ حملہ کیا, کوئی تنازع تو نہیں ہو رہا تھا. پاک افغان کرکٹ میچ, جو افغانستان کے جو شائقین تھے انہوں نے پاکستانیوں کو مارا, وہاں پہ کرسیاں توڑی. تو ہم نے ان کے لیے قربانیاں دی, ہم نے ان کے لیے جنگ لڑی, لیکن کل دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے افغان کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سے اتنے تو ہمارے سے انڈیا نفرت نہیں کرتا. افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاک افغان میچ میں. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ افغانستان کے پلیئرز نے بھی اور ان کے جو سپورٹرز آئے ہوئے تھے انہوں نے اچھے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا. پاکستانیوں کو مار رہے تھے افغانی, تو بہت سارے پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, کہ ہم یہ مسئلہ ICC کے ساتھ اٹھائیں گے کہ افغان تماشائی یہ اکثر کرتے ہیں. یہ تو اگر نسیم شاہ آخری 2 بالوں پہ چھکے نہ لگاتا میچ تو ہم ہار گئے تھے. مگر جو بدتر مناظر تھے وہ تھے جب انہوں نے میچ ہارنے کے بعد پاکستان کے تماشائی جو وہاں گئے ہوئے تھے, جو یہاں سے گئے ہوئے تھے, جو وہاں کے لوکلز تھے, ان کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا, یہ دوسری بار ہے. ایک دفعہ پہلے یہ لندن میں ہو چکا ہے اور اس سے پہلے یہ ہندوستانیوں نے کیا تھا. ایڈن گارڈن میں کلکتہ کے پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا جو پاکستان جیت رہا تھا چوتھے دن, تو اس وقت وہاں انہوں نے کریکرز چلائے اور اسی طرح کرسیاں جو ہیں وہ پاکستان کا جو سپورٹ کر رہے تھے کراؤڈ ان کے اوپر مر گئی. یہ ایک رویے کا نام ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ افغان تماشائی پاکستان کے حوالے سے یہ کیوں کرتے ہیں. دیکھیں افغانستان کے اندر یہ ہے کہ افغانز پاکستان سے کیوں نفرت کرتے ہیں, اس کی میں 2-4 آپ کو لاجکس بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے ماضی میں جب کولڈ وار کا سارا پروسیس ٹائم تھا تو پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو پاکستان کی, اور وہ بیسیکلی بھارت کی وجہ سے تھی. وہ کیا تھا کہ جی کل کو اگر پاکستان کو ایک سیکنڈ اسٹرائک نیوکلیر جو کیپیبلٹی چاہیے ان کیس دیر از اے نیوکلیر وار اینڈ دیر از اے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن, یا اس طرح کا جو ہائپوتھیسس ڈیولپ ہوتا ہے, تو اس میں بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی ٹیریٹری استعمال کر سکے گا ٹو اٹیک انڈیا. سو وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ, حالانکہ بعد میں یہ 90s 80s کی بات ہے, 89 88 اس وقت 90s کی بات ہے, جب جنرل اسلم بیگ پاکستان کے ہوا کرتے تھے, ان کے دور میں یہ کانسیپٹ آیا. پھر جنرل پرویز کیانی آئے, ان کے دور میں یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے اینگل سے نہیں دیکھتے. تو پاکستان نے شروع سے افغانستان کو اس طرح دیکھا. دوسرا پوائنٹ بڑا اہم یہ ہے کہ پاکستان شروع سے یہ چاہتا رہا, یہ these are the perspectives which come from پاکستان. پاکستان شروع سے یہ چاہتا رہا کہ افغانستان کے اندر ایک اسلامک گورنمنٹ ہو, یا جو افغانستان کی جو اورینٹیشن ہے وہ پشتون نیشنلزم کے اوپر بیس نہ کرے یا ایتھنیسٹی کے اوپر بیس نہ کرے, بیکاز یہ جو ایتھنیسٹی ہے, یہ جو ٹرانس نیشنل کنیکشنز ہیں پشتون نیشنلسٹ کے, بیسیکلی دے کوڈ بی اے پرابلم فار پاکستان ان فیوچر. سو اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے, اس پشتون نیشنلزم کو انڈرمائن کرنے کے لیے, اس کی ویلیو کم کرنے کے لیے جو اسلامک گروپس ہیں ان کو افغانستان میں ہوا دی گئی, ان کو بڑھاوا دیا گیا. طالبان کو کھڑا کرنا, جو کہ امریکہ, سعودی عرب, انٹرنیشنل کمیونٹی نے مل کے سب نے طالبان کو کھڑا کیا تاکہ ہم سوویت یونین کو کریں. اور اس وقت یہ تھا کہ بیسیکلی طالبان کو یہ کہا گیا کہ ہم سوویت یونین کے خلاف اس لیے ہیں بیکاز دے آر ایتھسٹ, اور وہ تو کسی خدا کو نہیں مانتے, تو ان کے ساتھ تو ہمیں جو ہے نا وہ آئرن ہینڈ یہ وہ سارا جہاد کرنا ضروری ہے. تو افغان سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور دنیا نے جو خراب کیا, لیکن پاکستان نے یہاں پہ یہ جو ایک اسلامک لیبارٹری کھولی ہوئی ہے, یا اسلام کی لیبارٹری, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کی اور مذہب کی لیبارٹری بنائیں گے. سو یہ جو چیز ہے وہ بیسیکلی افغانی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. پھر پچھلے 20 سال میں جو اشرف غنی اور حامد کرزائی کی گورنمنٹس رہی ہیں, انہوں نے کنٹینیوسلی انڈیا افغانستان کے اندر ایک انوائرمنٹ بنا کے رکھا کہ ہمارے جو ملک میں جو گند ڈالا ہے وہ پاکستان نے ڈالا ہے, یہاں پہ جو معاملات خراب ہیں وہ پاکستان نے کیے ہیں. سو وہ امریکنز کو کہتے تھے کہ پاکستان از اے پرابلم, the problem is not in Afghanistan, the problem is in Pakistan. امریکن اس بات کو مانتے بھی تھے اور نہیں بھی مانتے تھے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو افغان پاپولیشن کا یہ جو ایک غصہ ہے, یہ بیسیکلی وہ مائنڈ سیٹ ہے.
اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم پروگریسو لوگ تھے، ہمارا کلچر اس طرح کا تھا، ہم کو ایگزسٹنس پہ بات کر رہے تھے، لیکن یہ جو اسلام کو بہت زیادہ جو انڈوکٹرائزیشن کی گئی، مدارس بنائے گئے، ایون کہ خیبر پختونخوا میں بہت یہ جو کام کیا گیا، سو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس نے بیسیکلی پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب کیے۔ اب طالبان آ جاتے ہیں تو طالبان کو آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں بھی طالبان نے کبھی پاکستان کی بات نہیں سنی۔ when back in 1996 they came in power، اور ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں، آپ دیکھیں گے کبھی باڑ کی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی انٹرنیشنل بارڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تو افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ تو یہ اٹک تک آتا ہے اور ہم یہاں تک ہے اور ہمارا یہ علاقہ ہے اور یہ اور وہ، سو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کہ وہ دیٹ از ناٹ پریکٹیکل، لیکن کیونکہ افغانستان کے اندر پچھلے 20 سال اور اس سے پہلے بھی یہ ایک سوچ رہی ہے، تو طالبان پاکستان کی سپورٹ نہیں کر سکتے، طالبان پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، بیکاز ایک تو وہ ویسے ہی ان پاپولر ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں چاہیے۔ تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کی ڈکٹیشن لینے کی بات کی اور یہ پتہ دنیا کو یہ پتہ لگتا ہے کہ افغانستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی، سو ایک ٹف لائن لو پاکستان کے حوالے سے۔ سو افغانی جو ہیں وہ ہمیشہ جو اس سوچ کے مالک ہیں جس میں طالبان بھی ہیں، وہ یہ ٹف لائن لیتے ہیں۔ سو جب افغانستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ جو لڑ رہے تھے بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے بارے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے افغانستان کو توڑ دیا ہے، ہماری اینٹ سینٹ بچ گئی ہے، وہاں پہ لا لیسنس ہے، وہاں پہ ہماری جانیں گئی ہیں، اتنا زیادہ فساد ہوا ہے، اور کیونکہ پاکستان میں اس کا نقصان پاکستان کو بھی بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ سارے لوگ افغانستان سے پاکستان بھی آئے جنگ کے دوران، 40 لاکھ تو ڈاکومنٹڈ تھے لیکن ان ڈاکومنٹڈ بہت بڑی تعداد ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ لوگ مزید آئے ہیں پاکستان میں انہوں نے ID کارڈز بنا لیے، اب وہ افغانی نہیں وہ پاکستانی بن چکے ہیں، انہوں نے نیشنلٹیز لے لی ہیں، سارا کچھ۔ میں کل پرسوں ہی بلکہ میجر گورو آریہ سے اپنے شو پہ بات کر رہا تھا، تو وہ روہنگیا مسلمس کی بات ہوئی کہ جو بنگلہ دیش کہتا ہے کہ آپ ان کو لیں، تو انڈیا کہتا ہے ہم ان کو کیوں لیں، وہ ہمارے کیا لگتے ہیں، وہ پاکستان کی طرح نہیں سوچ رہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی وہ جو ایک سوسائٹل کرائسس پیدا ہوگا، جیسے کہ افغانیوں کے پاکستان آنے کی وجہ سے ایک ڈرگ کلچر آیا، کلیشنکوف کلچر آیا، کیونکہ افغانستان کا ماحول ایسا تھا اور یہ بات سچ ہے کہ اس ماحول کو بنانے میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے، گو کہ ہمارے انٹرسٹ اور تھے، ہمیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، دھیان نہیں دے سکے، لیکن دس واز آل سم تھنگ وچ از ویری 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 سگنیفیکینٹ جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ سو افغانی جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور کل کو بات کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جب وہ پاکستانیوں کو مار رہے تھے افغانی، تو بہت سارے پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، خاص کر پنجاب میں اور بہت سارے ایریاز میں، کہ افغانستان کا اور پاکستان کا مسئلہ کیا ہے۔ صرف میں ایک دفعہ کلاس میں تھا، میں نے پوچھا کہ آپ جب افغانستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلے آپ کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا طالبان، کسی نے کہا کابلی پلاؤ، کسی نے کہا کہ امریکہ، کسی نے کہا ڈرگز، کسی نے کہا کلیشنکوف، کسی نے کچھ۔ سو یہ جو ایک بہت سارا پاکستانی جو طبقہ ہے وہ تو افغانستان کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن سو یہ بہت سارے مسئلے ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے افغانی جہاں پہ بھی ہوں گے انٹرنیشنلی ان کے بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ جینوئن ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، لیکن بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اپنی انکیپیسٹی کی وجہ سے پاکستان کے اوپر الزام لگاتے رہنا وہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ سو اگر یہ کہا جائے کہ ساری غلطی پاکستان کی ہے، obviously that is wrong، لیکن ان کے بھی اپنے جو